السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین پروگرام رمضان کے سائے میں۔ میں شعبان بیدار صفاوی جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ، وکیل کلیۃ الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ، داعی اور مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ دیگر مجالس کی طرح سے آج کی مجلس جو ہماری ہے وہ مجلس ہے روزے کے مقاصد پر، یعنی روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ہم پہلا سوال ڈاکٹر نسیم سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو مقصد کا ابھی لفظ ہے، یعنی کہ ہمارا جو عنوان ہے روزے کا مقصد یا اس کے مقاصد، تو یہ شریعت کی اصطلاح میں یا فقہ میں جب لفظ مقصد بولا جاتا ہے یا مقاصد کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ آپ نے بھی مشقت میں کہا تھا کہ بھئی مشقت تو ایک عام لفظ ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، لیکن جب شریعت نے مشقت کا لفظ آتا ہے، یا ایک مجلس میں آپ نے ایسا کہا تھا کہ بھئی مجبوری کا جب لفظ شریعت میں آتا ہے ہاں تو وہاں کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو ایسے ہی مقصد تو ہم عام بولتے ہی ہیں، لیکن جب شریعت مقصد کا لفظ استعمال کرتی ہے فقہ کی اصطلاح میں تو وہاں کیا مقصد ہوتا ہے مقاصد کا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، یہ جو لفظ مقصد ہے جی، اس کے لیے ہماری شریعت میں یا جو ہے شریعت کی تشریح کرنے والے علماء نے جی کئی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر ان سب کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات بہت کلیئر ہو جائے گی۔ ایک لفظ تو مقصد ہے، اور یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، ہم سب سمجھتے ہیں جب کوئی ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ کیا، ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہاں کس کا ارادہ کیا، ہم کس ٹارگٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حکمت۔ مقصد کے لیے حکمت، ہاں بالکل۔ حکمت کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں جو ہے ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے، یا فلاں حکم ہمارے اوپر کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسرار، سر الشریعہ، اسرار شریعت۔ تو اسرار یعنی راز، اس کا راز کیا ہے، یہ حکم جو ہے اللہ رب العالمین اس کا ہم سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ بڑا اچھا لفظ آپ نے بتا دیا کہ روزے کا راز، ہاں راز کیا ہے، بہت اچھا۔ ہاں تو اسرار الشریعہ باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، حجت اللہ البالغہ بہت معروف کتاب ہے۔ اسی طرح موافقات امام شاطبی کی جو میں نے پہلے ذکر کیا کسی مجلس میں۔ اسی طرح سے ایک لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے علت۔ علت یعنی سبب، عربی میں لفظ علت یعنی سبب۔ اس کا سبب، اس کی علت کیا ہے، روزے کی جو فرضیت ہے یا کوئی بھی حکم جو شریعت کا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں اس کو فرض کیا گیا۔ تو یہ سارے الفاظ ہیں جو مقاصد کے لیے یا اس کے مترادف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ جو جاننا ضروری ہے، جس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم مقصد، حکمت اور اسرار سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایمان لانا واجب ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اس کا قائل نہیں ہے، کہتا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیل کی جائے، یعنی کوئی مقصد ہو اس کا۔ آپ سوچئے اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، اس کا کوئی کام حکمت اور مقصد سے خالی ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے اوپر یہ ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ روزہ کا حکم ہو یا دوسرے احکام ہوں، کہ اللہ رب العالمین کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کہ جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ مقصد ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بتا دیا ہے مقصد تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں مقصد بتایا ہے، قرآن سنت میں نہیں مقصد موجود تو ضروری نہیں کہ ہم مقصد بیان کریں۔ بالکل بالکل ایک صحیح سوال۔ اضافی چیز یہ ہوتی ہے، ہاں جی، بلکہ میں بولنے ہی والا یہ بات کہ جو تعبد والی بات آئی تھی، تعبد میں ایک جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو اس کا ہر حکم اس پہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہونی چاہیے کہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ ان حکمتوں تک پہنچ بھی پائے۔ تو یہ بلکہ ایک مزاج جو ہے نا بعض مرتبہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ہر جو شرعی حکم ہے جب تک کوئی اس کی حکمت نہ مل جائے تب تک کہ شرح صدر نہیں ہوتا لوگوں عقل کے پیمانے پر۔ تو ہاں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہم ہر شرعی حکم کے ساتھ عقلی دلیل بھی تلاش کرنا شروع کر دیں، مل جائے تو بہت بہتر ہے، اور نہیں بھی مل رہی ہے تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری عقل اس حکمت تک کے نہ پہنچ پا رہی ہو، یا ہو سکتا ہے میری عقل سمجھ رہی ہو کہ یہ کوئی خلاف حکمت بات ہے، تو مجھ کو اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دینا ہے اور یہ مان کر کے چلنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، وہ جب مشرکین نے کہا کہ بے بھی جو ہے وہ تو ربا کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفریق نہیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا۔
حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ عورت جو ہے وہ روزے کی قضا کیوں کرتی ہے جبکہ وہ نماز کی قضا نہیں کرتی، تو انہوں نے حکمت نہیں بیان کیا، حالانکہ بیان کی جا سکتی حکمت. انہوں نے کیا کہا؟ ہم کو روزے کی قضا کا حکم دیا گیا اور نماز کی قضا کا نہیں دیا گیا. حکم کو حکمت مان لینا مطلب یہ ایک عبدیت کا اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی کے اظہار کا ایک جذبہ ہونا چاہیے بندے کے اندر کہ اگر مجھے حکمت پتہ چل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی پتہ ہے تو بھی حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو شریعت کے احکام ہیں اگر حکمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں دو حصوں میں. ایک وہ احکام جن کی حکمتیں قرآن اور سنت کے اندر بتا دی گئی، جہاں وہ حکم بتایا گیا وہیں حکمت بتا دی گئی. انہی میں سے روزہ بھی ہے، ابھی انشاءاللہ اس کا ذکر آتا ہے، تو اس کی حکمت وہی بتا دی جاتی ہے. بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی حکمت نہیں بتائی جاتی ہے، لیکن ہمارا یہ ماننا ضروری ہے کہ خالق کائنات جو احکم الحاکمین ہے اس کا کوئی بھی کام کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے لیے مثال دینا جائز نہیں ہے، وہ تمام مثالوں سے برتر ہے. لیکن میں جو ہے وضاحت کے لیے کہوں گا، اگر ہم میں سے کوئی انسان کوئی کام کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ عبث ہے. یعنی جو چیز بندے کے لیے عبث ہے، اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ ہو گیا کہ مطلب مقصد گویا ہے کیا ہے. اب ایک سوال جو اسی سے متعلق جو ہمارا اصل سوال ہے کہ بھئی مقاصد پھر کیا ہیں اگر ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ کچھ احکام کے کچھ مقاصد یا حکمتیں بیان کر دی گئیں، کہیں نہیں بھی بیان کیا گیا ہے. تو پہلی تو یہ بات کہ کیا روزے کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں؟ اگر بیان کی گئی ہیں تو بنیادی طور پہ وہ کیا ہیں؟ روزے کی دیکھیے ایک حکمت تو قرآن مجید نے اس آیت کے اندر ہی بیان کر دی، جیسا کہ شیخ نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے. بہت ساری حکمتیں ایسی بھی ہیں جو بندہ اپنے علم و حکمت سے اور اس میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، نصوص کے مجموعے سے گویا. ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہم نے ایک نص میں ہی موجود ہو گئی، یعنی قرآن کی آیت میں ہی موجود ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقوی کا سبب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب بندہ غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر تو وہ بھی پھر بہت ساری حکمتوں تک کے پہنچتا ہے. ہاں، تو بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں. سب سے بنیادی تو تقوی ہی بیان کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ شیخ بتائیں گے تقوی کے بارے میں بھی کچھ. میں ذرا سا ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ ہی دلانا چاہتا ہوں نا کہ تقوی جو بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. یعنی متقی کا جو سب سے پہلی صفت قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی سورہ بقرہ کے اندر، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایمان بالغیب کا سب سے خوبصورت مظہر جو ہے وہ روزہ ہے. یعنی پورے روزے میں بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھوک لگی اور اس کو کھانے کی طلب ہے اور اس کے پاس مواقع ہیں کہ وہ چپکے سے کھا لے، لیکن کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یعنی ہر قدم پر روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تقوی کا انتہائی درجہ. پیاس لگی ہے، اس کو پانی کی طلب ہے اور پانی موجود ہے، بہت آسان. یعنی آپ سوچئے اس درجے پہ وہ جا رہا ہے کہ وہ کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لیا ہے، اگر ایک گھٹ پی لے گا اندر اتنے قریب لا کر کے بھی وہ گلے کے نیچے نہیں اتار رہا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اور متقی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے. اگر یہ روزہ اس تصور کو اور اس عقیدے کو ہمارے ذہن میں راسخ کرنے میں کامیاب ہو جائے ہمارا روزہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی کی ہر چیز تبدیل ہو جائے گی نا. وہ پانی سے اگر بچ رہا ہے تو وہ شراب سے بھی بچے گا، وہ کھانے سے بچ رہا ہے تو وہ گٹکا تمباکو سے بھی بچے گا، یہی سوچ کر کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزہ جو ہے وہ بہت حوالے اس کے ہیں کہ وہ تقوی پر تربیت کیسے دیتا ہے. روزہ کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب کو غائبانہ طور پہ ڈرتے رہے. اور تقوی کا تھوڑا سا اور کچھ مزید تقوی کے اور بھی بہت سارے حوالے ہو سکتے ہیں کہ روزہ جیسے یہ تو بہت آسان سی ایک بات سمجھ میں آنے والی کہ بندہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کرنا سیکھتا ہے، جس میں اس کے لیے کوئی نقصان نہیں تھا. کھانا اس کے لیے نقصان دہ چیز نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے، پانی اس کے لیے نقصان دہ چیز نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے، بیوی اس کے لیے نقصان دہ چیز نہیں ہے. تو روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے حرام بھی چھوڑ سکتے ہو. اگر تم پانی چھوڑ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، تم سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جو ایک حکمت. ہاں، تم اگر اپنی بیوی کے ساتھ جو تمہارے لیے حلال ہے اگر اتنی شدت سے خواہش ہونے کے باوجود اس سے گریز کر رہے ہو، تو جو تمہارے حرام تعلقات ہیں اگر
تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب یہ ابھی آپ نے سماعت کیا فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ نے کہ روزے کا ایک مقصد تقویٰ، اور اسی کے ضمن میں ایک اور بات انہوں نے بتائی۔ میں چاہتا تھا کہ کچھ اور باتیں ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ کہیں کچھ مقاصد تو متعین طور پر حکمتیں بیان ہیں، بہت ساری حکمتیں، جیسے انہوں نے کہا ابھی کہ کچھ حکمتیں آشکار ہوتی ہیں، یعنی کھلتی ہیں غور کرنے پہ، چاہے نصوص کے مجموعے میں غور کریں، چاہے آپ جب وہ عمل کر رہے ہوں تو اس وقت کچھ حکمتیں کھلیں۔ تو پہلے تو یہی آپ بتائیے کہ کیا جو حکمتیں بیان نہیں ہیں نصوص میں، تو نصوص کے مجموعے سے اخذ کرنا یا پریکٹیکل ہو، تجربہ ہو تو اس سے کچھ چیزیں کھلیں، تو وہ حکمتیں آپ بیان کر سکتے کہ نہیں، اور پھر وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اور دیکھیے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ روزے کی وہ حکمت جو قرآن کے اندر بتا دی گئی ہے وہ ہے تقویٰ۔ جی، قرآن میں بہت زیادہ تقویٰ کا لفظ بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے، تو ہمیں اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کہتے کس کو؟ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقویٰ، اور بہت خوبصورت تشریح کی شیخ نے۔ تو تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا اور اس کی معصیت سے بچنا، دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تقویٰ، یعنی عمل اور ترک۔ ہاں بالکل، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر البر و تقویٰ دونوں کا لفظ ایک ساتھ مستعمل ہے۔ یہ ایک علمی نقطے کے طور پر ذکر کر دے رہا ہوں کہ اگر بر اور تقویٰ ایک ساتھ ہاں وتعاونوا علی البر والتقویٰ، ہاں جی، تو اگر بر اور تقویٰ دونوں ایک ساتھ استعمال کیے جائیں تو بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرو اور برائی سے بچو، یعنی بر کا مطلب نیکی کرنا، تقویٰ مطلب برائی سے بچنا۔ تقویٰ کا لفظی معنی بھی ہوتا ہے بچنا۔ جی ہاں، اور اگر تقویٰ کو کہیں پر تنہا استعمال کیا جائے تو یہ دونوں معنی اس کے اندر ہوتے ہیں، کرنا بھی اور بچنا۔ ہاں، اچھے کام نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا۔ تو قرآن کے اندر روزے کا مقصد بتایا گیا وہ تقویٰ ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے روزے کے اندر بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے مقاصد بتائی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے، ابھی میں ان کا انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، اگر وہ جو حکمتیں علماء نے بتائی ہیں اگر آپ غور کریں گے تو سب گھوم پھر کر کے تقویٰ پر ہی آئیں گی۔ قرآن اس قدر جامع ہے یہ لفظ تقویٰ کہ جو بھی حکمت آپ بتائیں گے وہ تقویٰ پر ہی آئے گی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ گنا دیں گے تو میں ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جیسے روزے کی ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شکر جو کہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرنا واجب ہے۔ ہم طرح طرح کی سینکڑوں نعمت میں کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا ہے نا؟ ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں اور طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی ان کی قدر نہیں ہوتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب ہم کو ایک مہینے کے لیے روک دیا گیا کہ اب مت کھاؤ دن میں، اب جب ہم بھوکے رہیں گے اور ہمیں طلب ہوگی کھانے کی تو ہمیں احساس ہوگا جو کون سی کہ اس نعمت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، پھر ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مولا انسان کی نفسیات ہی ایسی ہوتی ہے نا کہ نعمت جب چھن جاتی ہے تو اس کو قدر سمجھ میں آتی ہے۔ جی بالکل، پانی کی قدر، اب ہم لوگ 11 مہینہ پانی پیتے ہیں تو قدر نہیں سمجھ میں آتی، جو چیز جتنی آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر آپ کو احساس دلا رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جن سے تم دن رات فائدہ اٹھاتے ہو، چند دنوں کے لیے ان سے روک دیا گیا تو کتنی مشقت ہو رہی ہے تاکہ اس پر انسان شکر ادا کرے۔ اب دیکھیے میں نے جو کہا کہ یہ جتنی بھی حکمتیں بتائی جائیں گی سب کا تعلق تقویٰ سے ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اطاعت ہے یا نہیں؟ بندگی ہے، عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب تقویٰ کا مفہوم میں نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، تو اگر شکر ادا کر رہا ہے تو یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا شیخ نے ابھی جو ہے وہ ایک طرح سے ذکر بھی ہے، یعنی ذکر ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، اور آپ دیکھیے روزے میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جسمانی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کی جسمانی ضرورت ہے، تو جیسے ہی بھوک لگتی ہے آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ بڑی جیسے ہی پیاس لگتی ہے، پیاس کیا ہے؟ وہ آپ کی جسمانی ضرورت ہے، تو جیسے ہی آپ کو پیاس لگتی ہے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ شکر بھی اللہ تعالیٰ روزے میں ہے، ذکر بھی ہے روزے میں، اور بندوں کے حقوق کے متعلق بھی۔ جی ابھی شیخ نے یہ بھوک کی بات کہی نا کہ بھوک اس کو لگتی ہے تو پھر نعمت کی قدر، تو اس سے
ایک مخلوق سے بھی تو رابطہ ہے، یعنی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں فرض کی ہیں تو ایک تو خالق سے رابطہ بنتا ہے، لیکن وہی مخلوق سے بھی رابطہ بنتا ہے. تو یہ بھوک والی بات کہی، مخلوق سے اس کا رابطہ یوں ہے نا کہ ایک آدمی جو ہمیشہ کھاتا ہے بھوک کا احساس اس کو نہیں ہے، تو غریبوں کو، لیکن غریب کو وہ جانتا نہیں بھوک کس کو کہتے ہیں. لیکن دنیا میں بھوکے لوگ ہیں نا. یہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا. تو یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. کسی نے کہا ہے کہ گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں. تو اس طرح کی صورتحال بھی ہوتی ہے. ان کا درد ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو ایک پیسے والا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو رمضان میں روزہ رکھا کر کے بتا رہے کہ یہ بھوک کی تکلیف ہے. مخلوق خدا کو تمہارا بھائی جو ہے رمضان کے علاوہ روزوں کے علاوہ بھی اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کے درد کو سمجھو. تم بھوک کیا ہے یہ سمجھ سکو گے جب تم خود روزہ رکھو گے. اچھا، ایک تعلق اور مخلوق سے بنتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس بات کا بھی ہم کو درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سب برابر ہیں. خاص طور پہ دین کی جتنی بھی عبادات ہیں نا، جیسے نماز میں ہے کہ بھائی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو ویسے ہی روزے کا بھی معاملہ ہے کہ اذان ہوئی تو جس کے گھر میں چٹنی تھی وہ بھی رک گیا، جس کے گھر میں بریانی تھی وہ بھی رک گیا. سب بھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی تفریق نہیں رکھی کہ اچھا تم پیسے والے ہو تو 10 منٹ زیادہ کھا سکتے ہو. نہیں، تم پیسے والے ہو تم کو بھی بھوکا رہنا ہے، یہ غریب ہے اس کو بھی بھوکا رہنا ہے، وہ کالا ہے اس کو بھی بھوکا رہنا ہے، یہ گورا ہے اس کو بھی بھوکا رہنا ہے. تو سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں. تو یہ مساوات کا یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے برابر ہونے کا، کہ تمہارے یہاں تمہاری رنگ، نسل اور تمہاری دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں برتری کا سبب نہیں ہیں. تو ایک مساوات کا بھی درس ہم کو، برابری کا بھی درس روزے سے ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک لطیفہ یاد آیا، یہ مطلب بھوک کے احساس پر، کہ کہیں احتجاج ہو رہا تھا، نام نہیں لوں گا، ایک سیاسی شخصیت ہے اور ایک کافی پرانے زمانے میں، ملک کی بات ہے. تو احتجاج ہو رہا تھا، تو کوئی سیاسی شخصیت تھی اور اس وقت چھوٹی تھی، تو اس نے پوچھا کہ جو ہے امی جان یا ابو جان جو بھی اس کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ کیوں مطلب شور کر رہے ہیں، کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا یہ لوگ جو ہے روٹی کے لیے ہنگامہ کر رہے ہیں، روٹی کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ امی جو ہے پھر وہ بریڈ کھا لیں، روٹی نہیں ہے تو بریڈ کھا لیں. یعنی اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، کوئی بھوکا بھی رہ سکتا ہے. تو جیسے کہ اپنی حکمت میں آپ نے اور شیخ سرفراز فیضی نے جو ذکر کیا کہ بھئی اس سے احساس ہوتا ہے، مخلوق خدا سے اس کا ربط ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ حکمتیں اور ذکر ہو جائیں تاکہ. ایک بہت بڑی حکمت ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے، دنیا میں رہنے کے لیے اور ایک خوشگوار اور سعادت مند زندگی گزارنے کے لیے صبر اور تحمل کے وصف سے متصف ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو طرح طرح کے مصائب آئیں گے، چاہے آپ غریب ہوں، امیر ہوں، کیسے بھی ہوں. یہ دنیا جو ہے پریشانیوں کی آماج گاہ ہے، ہے نا. تو روزہ رکھنے سے صبر کا، تحمل کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. ایک ایسی چیز جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ کے لیے حلال بھی تھی اور ساری چیزیں میسر ہیں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اس کو کھانے سے، اس کو کرنے سے روک رہے ہیں. یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ کوئی دنیاوی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دنیاوی چیز آپ کے اور اس کے بیچ میں حائل نہیں ہے، کوئی دنیاوی چیز، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. یہ آپ کو صبر اور تحمل کا جذبہ ہے. وہ صبر کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے صبر اجباری اور ایک ہوتا ہے صبر اختیاری. یعنی ایک تو یہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، آپ اس کو ٹال ہی نہیں سکتے تھے، کسی کی موت ہو گئی تو آپ ٹال نہیں سکتے، تو آپ صبر کر رہے ہیں. یہ نچلے درجے کا صبر ہوتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اب ان کو برداشت ہی کرنا تھا. ایک ہوتا ہے صبر اختیاری کہ آپ ایک چیز کو ٹال سکتے تھے، اس مصیبت سے بچ سکتے تھے، لیکن اللہ کی اطاعت میں آپ نے اس مصیبت کو برداشت کر لیا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو بدکاری کرتے، جیل سے بچ سکتے تھے. وہ صبر اختیاری تھا ان کا کہ جیل کی مصیبتیں برداشت کی. روزہ جو ہے وہ صبر اختیاری کا درس ہم کو دیتا ہے کہ ہم نے اس صبر کو اختیار کیا ہے. اس کو ہم چاہتے تو کھا سکتے تھے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھا رہے ہیں اور صبر کرنے. اس لیے علماء نے کہا کہ اس میں اطاعت پر بھی صبر ہے، معصیت سے بچنے پر بھی صبر ہے اور تکلیفوں پر بھی صبر ہے. یعنی صبر کی ہر طرح کی قسمیں جمع ہو گئی ہیں. اچھا، صبر پہ یہ بات یاد آئی کہ جیسے ایک غریب مومن ہے، بھوکا مومن ہے، تو اس کو کیسے ایک درس ملتا ہے اس میں کہ بھئی وہ افطاری ہے اور بہت اچھی اچھی اقسام کی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، مگر اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف بڑھ نہیں رہا. گویا اسلام ایک تہذیب بھی دیتا ہے کہ بھئی مومن اگر بھوک سے 2-4 ہو تو جانوروں کی طرح کہیں پل نہیں پڑے گا، اس کے پاس ایک سلیقہ موجود ہوگا. یعنی کہ روزے کی جو نہیں، آپ دیکھیے روزے میں جو ہے نا، جو اسلام کا ایک پورا کانسیپٹ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا کس درجے میں پابند ہے. آپ دیکھیے روزے میں اس کی بہت بہترین مثال ہے. یعنی ایک ٹائم طے ہے اس کا،
روزہ شروع کرنے کا، اس سے وہ پہلے بھی ختم نہیں کر سکتا، جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ انشاءاللہ بات آئے گی. یعنی ہمارے دین میں پابندی اللہ تعالیٰ کے احکام کی کتنی اہم ہے کہ آپ کو فجر کے اذان کے ساتھ سحری ختم کرنا ہے تو یہ نہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر کے بیٹھ گئے. ہاں ڈسپلن. اور اس کے بعد یہاں آپ کو مغرب کی اذان کے ساتھ روزہ ختم کرنا ہے تو یہ نہیں کہ آپ 5 منٹ اور انتظار کریں گے. دوسرے مذاہب کا جب ہم تقابل کرتے ہیں دین سے نا تو ان کو یہ سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے دین میں اللہ کے احکام کی پابندی بہت اہم ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، بہت اہم واقعہ ہے. ایک بھائی ہمارے دبئی کے تھے تو انہوں نے نا ایک عیسائی کو صرف اتنی سی بات بتائی کہ دیکھو تم لوگ دبئی میں رہتے ہو تو دبئی میں کیونکہ جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تو تم نے چرچ جانے کا دن جمعہ کا دن طے کر لیا، لیکن مسلمان کہیں پر بھی رہے وہ جمعہ کی نماز جمعہ کے دن پڑھے گا، اتوار کے دن نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ پابندی یعنی دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام میں احکام کی پابندی کتنی اہم ہے، ڈسپلن کتنا اہم ہے، اللہ کے احکام کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. انہوں نے اس عیسائی کو بس اتنا نقطہ بتایا، اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا ابھی جو مطلب تقوی کا جو مقصد آیا اور ابھی آپ لوگوں نے جو حکمتیں بیان کی کہ روزے کے مقاصد اور یہ حکمتیں ہیں، تو اس طرح کی حکمتیں ہیں جیسے کہ ہم بیان کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اپنے جسے وہ اپواس کہتے ہیں یا بھوکا رہنا کہتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں. تو آخر کیا وجہ امتیاز ہے؟ مطلب بھائی سب سے بڑا وجہ امتیاز تو مسلمانوں کی روزے میں توحید کا ہے. جی یعنی توحید کا جو تصور ہے، ہمارے یہاں بھوک کوئی فلسفہ نہیں ہے. یعنی اسلام میں روزے کا یہ مقصد نہیں کہ بھوک کوئی بہت اچھی چیز ہے، اعلیٰ معیار کی چیز ہے، کوئی اختیار کرنے والی چیز ہے، اپنی نفس کو ہم تکلیف دے کر کے اللہ تعالیٰ ہماری نفس کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. ہم صرف ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں. سب سے بڑا امتیاز تو یہی ہے مسلمان کے لیے. ہاں سب سے بڑا امتیاز یہ وہ جو ایک بندگی اور عبادت کے جذبے کے ساتھ آدمی بھوکا رہتا ہے تب وہ روزہ بنتا ہے نا. بھوک تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. بھوک کو عبادت کیا بناتی ہے؟ وہ جذبہ، اطاعت کا جذبہ. تو وہ اطاعت کا جذبہ کا اور پھر وہ ایک اللہ کے لیے. ہاں ایک اللہ کے لیے. ساری عبادتوں میں سب سے امتیازی چیز اسلام کی توحید ہی ہے، تو وہ اور تو کسی کی نہیں پائی جاتی. موضوع بڑا تفصیلی ہے اور اس میں مطلب بہت سارے نکات ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ ان نکات کی طرف نہ جاتے ہوئے میں وہ سوال نہیں کرتا، ایک آدھ نقطہ یعنی کہ مقصد ہی پر آپ کی طرف سے اور آ جاتا. ایک حدیث ہے کہ شیطان یجری من الانسان مجری الدم. جی شیطان جو ہے ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی شیخ الاسلام ابن القیم نے ذکر کیا ہے اس حکمت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں. جب ہم کھانا پینا ترک کرتے ہیں ایک محدود مدت کے لیے جی تو ہماری رگوں میں خون کی رفتار جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس سے آٹومیٹکلی آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کی حرکت بھی کم ہو جائے گی، ہے نا. یہ بہت بڑی حکمت ہے. اچھا یہاں مطلب گویا جو آپ نے بتایا تھا اس سے پچھلے مجلس میں کہ بھئی کچھ لوگ مطلب جھگڑے جاتے ہیں یا کچھ تصرف کم ہوتا ہے، تو گویا تصرف تھوڑا کم ہوا ہے. کم ہوا. ایک جملے میں اگر بولے نا تو ایک طرح سے روزہ جو ہے وہ اسپیڈ بریکر کا کام تو ضرور کرتا ہے. بالکل. یعنی ایک آدمی گناہ رفتار سے کر رہا ہے تو روزے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کا سلو ہی ہو جاتا ہے. دیکھیے نکاح کے باب میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اگر کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو کیا کرے؟ روزہ رکھے. کیوں وہ شہوت کو توڑ دے گا، وہ شہوت کو توڑ دے گا. تو یہ ایک طرح سے ڈھال ہے. اس کے علاوہ اگر آپ عمومی طور سے دیکھیں تو ایک روزے دار کو، جیسا کہ میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، ایک روزہ دار روزے کی حالت میں برائیوں سے کس طرح سے بچتا ہے، یہاں تک کہ گنہگار سے گنہگار شخص بھی برائیوں سے بچتا ہے، اور اس کا ان برائیوں سے بچنا یا تو مکمل طور سے یا کم کر دینا یہی تقویٰ ہے جو قرآن کے اندر بتایا گیا. اس لیے آپ جتنی بھی حکمتیں گنا لیں سب تقوی میں جا کر کے ملیں گے. جزاک اللہ خیر و بارک فیکم. ناظرین آپ نے سماعت فرمایا روزے کے جو مقاصد ہیں اور اس کی جو حکمتیں ہیں، شریعت میں بنیادی طور پہ اس کے لیے لفظ تقویٰ کا استعمال کیا ہے، لیکن علماء نے بہت ساری حکمتیں اور ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان تمام حکمتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے. آج کی اس مجلس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم پھر ایک نئے عنوان اور ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء و بارک فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں